انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی طلوع کی چار فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول کتائی ہے کہ درویشی کہ سلطانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، ایک ماہ قبل رمضان المبارک میں اسی مسجد میں جمعے کا موقع ملا تھا، ایک ماہ بعد پھر موقع مل رہا ہے۔ جب بھی مسجد حق نواز شہید میں ہماری تشکیل ہوتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اس مقام کو دیکھ کر میں خوشی کے آنسو روتا ہوں۔ کہاں یہ ادنا سا رضاکار اور کہاں مسجد حق نواز شہید۔ لگتا ہے کہ شہادت ہمارے بھی قریب ہے۔ الحمدللہ آج سے تقریباً 35 سال قبل 55 کا زمانہ تھا، مسجد حق نواز شہید میں امیر عظیمت علامہ حق نواز جھوی شہید رحمت اللہ علیہ کے بیانات سنا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حق نواز تیری جرت کو، تیرے ایک ایک بول کو سلام ہے۔ جنگ کی سرزمین کیا، پورے ملک پاکستان کے اندر حق کی دیواریں منہمد ہو چکی تھی، حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، حق کی لکھائی جن کتب کے اندر تگ تھی ان الماریوں کو تالے لگ چکے تھے، مساجد تھی، مدرس تھے، امام تھے، خطیب تھے، واعظ تھے، لیکن حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا، میرے قائد حق نواز بیان کے اندر فرمانے لگے، اے مسلمانوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، اسی حق کے مشن کے لیے، حق کی آواز اٹھانے کے لیے مجھے مادہ دھات ننگا کر کے مارا گیا، میں بے ہوش ہو جاتا، جب مجھے ہوش آتا پھر پوچھتے
مولوی حق نواز اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میرا قائد حق نواز کہتا اب بھی وہی ارادہ ہے جو مار کھانے سے پہلے تھا۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام الکوثر ہے۔ قربانی کے دن قریب ہیں، میں اس کو غور کر رہا تھا۔ حق نواز شہید کے باشندوں، بڑے عجیب نکتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ اس سورت کے اندر بھی مشن حق نواز موجود ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس سورت کوثر کے اندر مشن حق نواز موجود ہے۔ بولو آپ گرمیوں میں سردی میں لگ گئے ہو وہ حق نواز شہید مسجد تسی جام ہو جاؤ، کیسا بنتا گیا ہے؟ بولو اس سورت کے اندر بھی مشن حق نواز ہو رہا ہے۔ سارے سارے ماں صاحب مشن حق نواز موجود ہے۔ آپ بولو گے تو میں انشاءاللہ قرار بیان انشاءاللہ آپ میں سے شاید کچھ حضرات مجھے نہیں جانتے، میری ساتھی کو دیکھ کر آپ نے یوں ہی سمجھے ہوگا اس میں کیا بولنا ہے، تھوڑا سا کچھ جاننے چلنے کی۔ اب دوبارہ کہنے لگا اس سورت کے اندر اس سورت کے اندر اب پتہ چلا آپ کہاں گئے۔ ساڈی قسمت بابا امن دھیان کی کوئی بھی اللہ کی مشیت، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی مشیت۔ لیکن انقلاب جب بھی آیا ہے نوجوان تیری للکار سے آیا ہے، اور انشاءاللہ اب بھی انقلاب آئے گا، نوجوان تیری صورت میں آئے گا، تیری یلغار سے آئے گا، تیری آواز سے آئے گا۔ حرکت ہوئی ہے انڈیا کے اندر، نوجوان کی حرکت سے ہوئی ہے۔ میں قدم اور آگے بڑھا کے کہتا ہوں توجہ، یہ تو کامران مسیح ہے، توجہ، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، تو وہ انڈیا سارا ہل چکا ہے۔ میں آج کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کشمیر آزاد ہو جائے، مثل حق نواز کا ایک کارکن بھیج کے دیکھو، ہم انڈیا کی ایک سیٹ بجا کے پیچھے رہتے، ہم حضور کے پروانے، ہم اس نبی کے پروانے ہیں جس نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم نے اس جھگڑی کی آواز پہ لبیک کہا ہے، جس جھگڑی کو شہادت کے 60 سال بعد میرا طالب علمی زمانہ تھا، میں نے خود وہاں دیکھا، جھگڑی کی شہادت کے 60 سال بعد جہاں شہداء کی قبریں ہیں، پانی کا ایک ریلا آیا تو نیچے پانی اتر گیا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بہانہ تھا۔ قبروں کی دوبارہ کھدائی ہوئی، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشیت جام کے کہہ رہی ہے، اور حق نواز کی آواز پہ لبیک کہنے والوں دیکھو تمہارا
ہم جس مشن پہ چلے گئے ہمیں اپنی قیادت پہ فخر ہے. ایسے شہداء بھی دیکھے ہیں. شہید زندہ. میں ابھی آپ کو بیدار کر رہا ہوں لیکن آپ میرے مزاج کے موافق بیدار نہیں. بعد اتنا کیا مزہ نہیں ہے تو جو ہے پٹاکی کی زبان جو ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت پڑھی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سارے پڑھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو میرا دعویٰ ہے اس سورت کے اندر بھی مشن حق نماز موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ کو نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں. بس اسی 12 کا آیت ترجمہ پڑھے اور نہیں کیتا. آج اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. مانا آپ کیا کیجیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ نماز پڑھیے. آپ کیا کیجیے؟ آپ کیا کیجیے؟ سارے بولو آپ کیا کیجیے؟ نماز پڑھیے. پھر فرمایا وَانْحَرْ قربانی کیجیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے. آپ قربانی کیجیے. معلوم یہ ہوا میرے اللہ کو پتا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا, ایک ایسی گھڑی آئے گی. وہ کہیں گے ہم مومن ہیں, وہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں, لیکن نماز بعد میں پڑھیں گے, قربانی پہلے کریں گے. اللہ نے اس صورت کے اندر طریقہ خود بتا دیا. اللہ نے صورت کے اندر انداز خود بتا دیا. اللہ نے صورت کے اندر ترتیب خود بتا دی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کریے. پہلے کیا کیجیے؟ پہلے کیا کیجیے؟ پہلے نماز پڑھیے, وانحر, پھر قربانی کیجیے. اب پتا چلا جو پہلے قربانی کرے گا وہ رب والا نہیں ہوگا. جو پہلے قربانی کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا. جو پہلے قربانی کرے گا وہ اللہ کی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. جو پہلے قربانی کرے گا وہ اللہ کے نام پر قربانی کرنے والا نہیں ہوگا. جو پہلے نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا وہ اتباع رسول والا ہوگا. جو پہلے نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا وہ اللہ کا والا ہوگا. جو پہلے نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا وہ اصلی مومن ہوگا. وہ کون ہوگا؟ سارے بولو کون ہوگا؟ اصلی مومن. اصلی سب کو کیا ہوگا؟ اصلی مومن. ایک برائلر پکڑ ہوتی ہے, ایک دیسی مرغا. سمجھ آئی؟ ہر جگہ اصل کے بعد نقل ہے, لیکن خود اندازہ لگاؤ. حکیم ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں برائلر کے اندر کیا ہے؟ وائرس ہے. برائلر کے اندر وائرس ہے. اس کے قریب نہ جاؤ. اگر صحت چاہتے ہو دیسی ککڑ کھاؤ. کیا کہتے ہو؟ دیسی ککڑ. اصلی گوشت والا مرغا وہ ہے. تو
پھر مجھے بھی کہنے کو ایک نام کا مومن ہے، ایک اصلی مومن ہے، ایک نام کا مومن ہے، ایک اصلی مومن ہے۔ اس طرح ایک نام کا مردہ ہے جنہوں کھڑا کرنے واسطے بھی تنو بھوک لاؤنی ہوں، اور ایک اصلی مردہ ہے جو آزان دیتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ آزان دیتا ہے، اور جس کے پیٹ میں جاتا ہے اس کو بھی ہلا دیتا ہے، اس کو بھی ہلا دیتا ہے۔ میں اس صورت کے اندر غور کرتا ہوں، اتنے موتی ملتے ہیں، اتنی حکمتیں ملتی ہیں، اتنی گہرائی ملتی ہے، اتنے ہیرے جواہرات ملتے ہیں۔ مومنوں ذرا غور تو کرو، اے ایمان والوں غور تو کرو، اللہ نے کیا خوب کہا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے، پھر فرمایا قربانی کیجیے۔ معلوم یہ ہوا ایمان والا وہ ہے پہلے نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا۔ شاید کہ ہم اس آیت کے اندر ہوتا نہ لگاتے، اس آیت کے اندر غور نہ کرتے، اس آیت کے اندر توجہ نہ کرتے، شاید کہ اس آیت پہ ہماری آنکھیں نہ کھلتی۔ لیکن عید قربان کے دن آپ اپنی گلی میں دیکھو گے، عید قربان کے دن آپ اپنے محلے میں دیکھو گے، ابھی عید کی نماز کھڑی نہیں ہوئی، ابھی عید کی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوا، ابھی سورج بھی نہیں نکلا۔ سورج نکلے گا تو عید پڑھو گے، لیکن تم اپنی گلیوں میں دیکھتے ہو، اپنے گھروں کی نالیوں میں دیکھتے ہو، اپنے محلے والی نالی میں دیکھتے ہو، گٹر میں دیکھتے ہو، تمہیں خون نظر آتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھی، قربانی پہلے ہو گئی ہے، ابھی تو نماز نہیں پڑھی، ذبح پہلے کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے تو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر ہو تسی ایمان والے، اگر ہو تسی اللہ نو منن والے، اگر ہو تسی اللہ دی منن والے، اگر تسی ہو نبی دے نال محبت کرن والے، نبی دے دیوانے ہو، اگر تسی ہو صحابہ دے دیوانے، قدم آگے بڑھا کے کہتا ہوں اگر تم ہو اصلی ایمان والے، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ توجہ کی، میں نے قرآن کے اندر دیکھا، مجھے ایک اور مقام نظر آیا، ٹائم چھوڑے تو باتیں بہت ساری ہیں، بہت سارے مقام ہیں، میں اس عنوان پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ 35 سالہ میرا تجربہ ہے، جتنا شعور جلدی نوجوان کو آتا ہے، جب شعور آ جائے نوجوان کٹ تو سکتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب شعور آ جائے نوجوان کٹ تو سکتا ہے، ذبح تو ہو سکتا ہے، 2 لاکھ تو ہو سکتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے صرف دیر اس بات کی ہے کہ نوجوان کو قرآن کی سمجھ آ جائے، دیر اس بات کی ہے نوجوان بیدار ہو جائے، دیر اس بات کی ہے نوجوان کو اصل اور نقل کا پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے۔ جب نوجوان کو اتنا پتہ چل جائے گا، کس وقت حق نواز نے 313 نکالے تھے، خدا کی قسم اب بھی 3013 نکل سکتے۔ سمجھ آئی ہوگی؟ اللہ نے ترتیب بتائی، اللہ نے سارے بولو، اللہ نے ترتیب بتائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ راز کی تم نے سمجھ، اللہ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ اور بولو، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یہاں یہ نہیں کہا اپنے رب کی نماز، یہاں یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، قرآن میں ہے کہ نہیں؟
بولو بولو. اللہ نے قرآن میں یوں نہیں فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات اپنے رب کی زکات ادا کرو. ہے قرآن کتنا ہے ہم زکات دیتے ہیں خلاق عالم کے نام پر، لیکن اللہ نے کیوں نہیں کہا وآتوا الزکاۃ، یہ تو کہا زکات ادا کرو، یہ نہیں کہا اپنے رب کی زکات. اور ہے اللہ نے یہ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کے نام کے روزے، یہ نہیں. ہم روزے کس کے رکھتے ہیں؟ لیکن اللہ نے کیوں فرمایا؟ کبھی غور کیا اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اور یہاں کیوں فرمایا؟ زکات کی باری آئی اللہ نے یوں نہیں کہا اپنے رب کی زکات ادا کرو. جہاد کی باری آئی اللہ نے یوں نہیں کہا اپنے رب کا جہاد کرو. اور دوستو روزے کی باری آئی اللہ نے یوں نہیں کہا اپنے رب کا روزہ رکھو. حج کی باری آئی اللہ نے یوں نہیں کہا اپنے رب کا حج کرو. حاجی صاحب تو حج کس کا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا اپنے رب کے نام پر حج کر. حاجی صاحب تو زکات دیتا ہے کس کے نام پر؟ کہتا ہے اللہ کے نام پر. اللہ نے یوں نہیں کہا کہ اپنے رب کے نام پر زکات ادا کر. روزے دار کے لیے نہیں فرمایا اپنے رب کے نام پر روزہ رکھ. لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں فصل لربک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جنہوں نے یاد کرا اللہ نے یہاں کیوں فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فصل لربک. ایک اور کہا الم نشرح لک صدرک. اللہ حضور کو فرما رہے ہیں اے محبوب ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک، ہم نے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا. کس کا؟ کس کا؟ تیرا. کاف کاف خطاب کیا ہے. میں نقطہ یہاں پیش کروں. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب تیرا بوجھ. بولو اچھا ملک کا نور کے لیے ختم پڑی تھا نیچے تقریر نہ پڑی. میں بات سمجھا کے کرتا ہوں. میں نے بتایا نا ایک جگہ میں نے بیان کیا ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا مول کی مسئلہ ساڑھے پلے بنا تھوڑے پلے مسئلہ بنانا چھوڑا تھوڑی توجہ میرے بات کرو. اللہ نے حضور کو کیا فرمایا؟ الم نشرح لک. میرے محبوب تیرا سینہ کھول دیا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک، میرے محبوب ہم نے تجھے عطا کیا. سبحان اللہ. الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. اب جہاں کاف آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا. تو اب یہاں دیکھو اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر. فرمایا میرے محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے. یا اللہ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کی مشیت جھوم کے کہتی ہے مجھے پتا تھا 1400 سال بعد ایک امت کے لوگ آئیں گے وہ میری نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ضد بازی والی پڑھیں گے، من چاہی والی پڑھیں گے، میری رضا والی نہیں پڑھیں گے، اپنی مرضی کی پڑھیں گے، اپنی خواہش کی پڑھیں گے اور دعویٰ کریں گے ابھی بڑے مومن ہیں. فرمایا میں ابھی نقشہ بیان کر دیتا ہوں 1400 سال بعد جو اصلی ایمان
اگر یہ نقشہ فٹ آ گیا ان کے اوپر پھر وہ ایمان والے ہیں، اگر نقشہ ان پر فٹ نہ آئے پھر اسی پر فٹ آئے گا جو اس نقشے پہ چلے گا۔ یا اللہ نقشہ کیا ہے؟ فرمایا ترتیب میں بتاتا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے پھر رب کا کہنا مانو۔ یا اللہ کیا کہنا مانے؟ فرمایا پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ اگر تم پہلے قربانی کرو گے پھر نماز پڑھو گے، اس لیے فرمایا ربی کا، وہ تیرے رب کی نماز نہیں ہے، وہ تیرے رب کی نماز نہیں ہے، بولو تیرے رب کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے اس میں کوئی حد نہیں، اس میں کوئی حد نہیں، اللہ نے کہاں ترتیب بتائی ہے؟ کوئی مثال دے، آؤ میں تمہیں مثال دوں۔ سبحان اللہ۔ سارے بولو آؤ میں تمہیں، تم وضو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ابھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کس ترتیب پہ کیا ہے؟ جو ترتیب اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اصلی مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہروں کو دھو لینا، وایدیکم الی المرافق، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لینا، وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سروں کا مسح کر لینا، وارجلکم الی الکعبین، پھر اپنے پاؤں دھو لینا ٹخنے سمیت۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں پہلے پاؤں دھوتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پہلے پاؤں دھوئے گا پھر چہرہ دھوئے گا، وضو تو تیرے نقشے کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر تو نے میرا حکم ماننا ہے پہلے چہرہ دھونا پڑے گا، آخر میں پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اگر پہلے پاؤں دھوئے گا پھر تو نقلی ہے، اصلی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے بولو پھر تو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ نقلی ہے، اصلی۔ اگر اصلی بننا چاہتا ہے پہلے اپنا چہرہ دھو، اصلی بننا چاہتا ہے ترتیب اللہ نے بتائی ہے، پھر اپنے بازو دھو۔ اگر اللہ چاہتے، اللہ فرماتے ہیں اگر اصلی بننا چاہتا ہے پھر اپنے پاؤں اپنے سر کا مسح کر، اگر اصلی بننا چاہتا ہے پھر اپنے پاؤں کو دھو لے۔ یا اللہ میں تو اس وقت نہیں تھا، یہ کیسے پتہ چلے گا اس ترتیب کا؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد کے اصحاب کو، اپنے دیوانوں کو اس طرح کر کے بتایا ہے۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ جب یہ کام کر رہے تھے موقع کے گواہ کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھ لو۔ موقع کے گواہ کون ہیں؟ فرمایا عمر سے پوچھ لو۔ موقع کے گواہ کون ہیں؟ فرمایا عثمان سے پوچھ لو۔ موقع کے گواہ کون ہے؟ فرمایا حیدر کرار سے پوچھ لو۔ موقع کے گواہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ سے پوچھ لو۔ اس طرح صحابہ وضو کریں، وہ صحابہ پہلے ایمان والے ہیں، جو ان کے پیچھے چلے وہ اصلی ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ان کے پیچھے چلے وہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ ایمان والے ہیں۔ اب دیکھو ہم پہلے چہرہ دھوتے ہیں، تم کو کہ پہلے تو ہاتھ دھوتے ہیں۔ ارے بھائی اس وضو کے فرائض یہ ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سنتے ہیں۔ یہاں غسل کی، یہاں وضو کی بات ہو رہی ہے، سنتوں کی بات نہیں ہے۔ اگر سنتوں کو بھی شامل کیا جائے پھر بھی طریقہ ہمارے والا قرآن والا ہے، پھر بھی طریقہ ہمارے والا قرآن والا ہے۔ اور اگر قربانی کو دیکھا جائے پھر بھی ہمارا طریقہ قرآن والا ہے۔ سارے بولو پھر بھی ہمارا طریقہ قرآن والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب
سبحان اللہ آج سے آپ کچھ دیر پہلے آئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ساری کائنات کی بڑائیں، ساری کائنات کی اچھائیں، ساری کائنات کی محبتیں، ساری کائنات کی رفتیں، ساری کائنات کی بلندیاں، ساری کائنات کی طہارتیں ہم نے تیری جھولی میں ڈال کر تیری جھولی کو آباد کر دیا۔ میرے محبوب میں بات کرتا تھا، آپ فضائل اعمال کے اندر دیکھتے ہیں وہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پلائیں گے۔ بچوں ہو تو بات آپ فضائل اعمال پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ وہاں کیا لکھا ہے؟ جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ہم کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کا ہے، کائنات کا مالک میرا رب ہے، تو یہاں حضور کہہ رہے ہیں میرے حوض سے پانی پلائیں گے۔ مولوی صاحب میں تیری پہلے والی بات مانوں یا اب والی بات مانوں؟ ادھر سے تو قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ایک اللہ ہے، کائنات کا حاجت روا ایک اللہ ہے، کائنات کا مختار کل ایک اللہ ہے، کائنات کا مشکل کشا ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ایک اللہ ہے۔ لیکن یہاں تو حدیث بتاتی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے حوض سے پانی پلائیں گے، یہ حضور کا حوض ہے، اللہ کا تو نہ رہا۔ میں نے کہا ارے بھائی تو نے صرف حدیث پڑھی ہے، قرآن پہ غور نہیں کیا۔ جو سخاوت کرنے والا ہے، جو سخی ہے، جب سخاوت کرتا ہے، سخی کی سخاوت کی نشانی یہی ہے جب وہ سخاوت کرتا ہے کوئی چیز دے چھوڑے واپس نہیں لیتا ہے، تو یہ کوثر اللہ کا، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے تجھے دے دیا۔ سبحان اللہ اے محمد مصطفیٰ ہم نے، اے محمد مصطفیٰ ہم نے۔ اور آج کوئی سخی کسی کو کوئی چیز دے، کوئی گاڑی دے، کوئی مکان دے، اور بعد میں کوئی کہے تو نے اس کو گاڑی دی ہے واپس لے لے، وہ کہے گا نہیں سخیاں کی یہ نشانی نہیں، سخیاں کی یہ نشانی نہیں ہوتی، میں نے دی ہے اب واپس نہیں دوں گا۔ میرے بھائیوں آج کوئی پینڈا نمبردار سخاوت کرے دتی ہوئی شاید واپس نہیں لیتا، کوثر تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تجھے دے دیا، ہم نے تجھے دے دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ میرے حوض سے پانی پلائیں گے۔ یہاں بات بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب بات کرنے والی۔ میں صبح مطالعہ کرتا تھا، الحمدللہ میری عادت ہے میں جب بھی بات کرتا ہوں قرآن سے اور دلیل پہ بات ہے، اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے پاؤں کے نیچے پتھر کی چٹان ہے، ریت نہیں ہے۔ ہم نے حق نواز جنگلی کا ساتھ آواز سن کر نہیں دیا، ہم نے اس کی زندگی کو دیکھا ہے، اس کے کردار کو دیکھا ہے، اس کی آواز کو دیکھا ہے، اس کی قربانی کو دیکھا ہے۔ جب لبیک کہہ دیا پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے سارے بولو پیچھے نہیں ہٹے، ایسے نہیں کہا، جاتے ہوئے نہیں آئے، ہم نے اس کی زندگی کو دیکھا، اس کی زندگی قرآن و سنت والی ہے، اس کی زندگی قرآن کی انداز والی ہے، اس کی زندگی حدیث والی ہے، اس کی زندگی اتباع رسول والی ہے، اس کی زندگی اتباع صحابہ والی ہے، اس کی زندگی
کے اندر، اس کی گفتار کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کی رفتار کے اندر، اس کے لہجے کے اندر، اس کی زندگی کے اندر صدیق کی صداقت کا چراغ روشن ہے، اس کی زندگی کے اندر عمر کی عدالت کا چراغ روشن ہے، اس کی زندگی کے اندر عثمان کے حیا کا چراغ روشن ہے، اس کی زندگی کے اندر علی کی شجاعت کا چراغ سبحان اللہ میرے بھائیوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میں تفسیر کے اندر جب کیا، میں نے وہاں پڑھا ایک جگہ لکھا ہے یہ کوثر کا حوض جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فضائل اعمال کے اندر کیا ہے؟ اللہ میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ ابھی تک جنت نہیں ہے، یہی مطلب ہے۔ بولو اس بات ہے، توجہ کو کھول کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک جنت نہیں آئی۔ یہ مطابقت کیسے ہو؟ یہ بات کیسے بنے گی؟ بات کیسے جڑے گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے رائے گڑھ اجتماع سے اسی سارے کا امیر صاحب کہیں بھائیو پانی پی لو، پانی پی لو، رائے گڑھ جاتے راستے میں کہیں تمہیں پیاس نہ لگے، یہی پانی پی لو۔ اس کا مطلب ہے ابھی رائے گڑھ آیا، ابھی رائے گڑھ پہنچے، ابھی پانی پی لو۔ اگر یہ اس بات کی سمجھ آئی ہے، اللہ پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حالانکہ جنت کے اندر وہ حوض ایک نہر ہے، ابھی جنت میں گئے نہیں، وہ نہر کیسے ملے گی؟ میں نے جب آگے پڑھا، مفسر اپنا قلم چلاتے ہوئے کہتا ہے حوض کی نہر تو جنت کے اندر ہے، لیکن اللہ پاک وہاں سے وہ نالے جاری کریں گے جو محشر کے میدان میں حضور کے دیوانوں کو اللہ پلائیں گے۔ حضور کے دیوانوں کو اللہ، آخری بات کر لے گا، حضور کے دیوانوں کو اللہ، سارے بولو حضور کے دیوانوں کو اللہ پلائیں گے۔ اب 12 ربیع الاول آتا ہے، کوئی نچ کے آتا ہے میں دیوانہ، کوئی مسجد میں قرآن پڑھ کے کہتا ہے میں دیوانہ۔ وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، سارے دیوانے وہاں آئیں، سارے دیوانے، سارے بولو سارے دیوانے وہاں آئیں گے، اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح برتن آئیں گے، اس طرح ستاروں کو گنا نہیں جاتا، اس طرح اتنی تعداد میں برتن ہوں گے جو گنے نہیں جائیں گے۔ میں اپنی امت کو پلاؤں گا، اللہ اپنی امت، اللہ میری امت کو پلائیں گے۔ توجہ کرنا، امت کے لوگ دیوانے پروانے سارے جمع ہوں گے، فرشتے آ جائیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ یہ سارے تمہارے دیوانے نہیں، سارے تمہارے سارے بولو سارے تمہارے دیوانے نہیں ہیں۔ حضور فرمائیں گے وہ کیسے؟ فرمایا ان میں کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے بدعت کی رسومات کو عام کیا تھا۔ حضور فرمائیں گے لے جاؤ ان کو پیچھے، کیا فرمائیں گے؟ لے جاؤ ان کو پیچھے، ان کو میرے قریب نہ کرو۔ حضور کے قریب وہ ہوگا جو بدعات کی رسومات کو ترک کرے گا، حضور کے قریب وہ ہوگا کہ جو شرک سے بچے گا، حضور کے قریب وہ ہوگا جو اتباع رسول میں آئے گا، اتباع رسول میں وہ آئے گا جو صحابہ کا
دیوانہ. سبحان اللہ. صحابہ کا دیوانہ. توجہ ہے, بڑا نقطہ پیش کر رہا ہوں. فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث ہے, میں جب قیامت کا دن آئے گا, جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. ہم سب کہتے ہیں ہم جنت میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. لیکن سنو, جس نبی نے جنت کا تعارف کرایا ہے, کوئی اللہ کا نبی بتا رہا ہے, جنتی لوگ جب جنت کی طرف جانے لگیں گے, ان میں سے جب ابو بکر کا گزر ہوگا, جنت کا ہر دروازہ پکار کے کہے گا, ابو بکر تمہیں جنت میں جانا تو ہے ہی نا, کیوں نہ ہو جنت میں جانے کا افتتاح یہاں سے کر. سبحان اللہ. جنت میں جانے کا افتتاح یہاں سے کر لے. ہر دروازہ کہے گا, ہر دروازہ کہے گا, ابو بکر تو یہاں سے گزر جا. یہ دروازہ کہے گا, نہیں نہیں ابو بکر تمہیں جانا تو ہے نا, یہ سعادت مجھے بخش دے, یہاں سے گزر جا. یہ دروازہ کہے گا, ابو بکر تمہیں جنت میں جانا ہی ہے نا, یہ سعادت مجھے عطا کر دے. ابو بکر یہ سعادت مجھے عطا کر دے. ہائے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں, پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور جانو اس کو دیکھو جس کے لیے مصطفیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ جنت کا ہر دروازہ ابو بکر کو پکار کے کہے گا, ابو بکر یہاں سے گزر جا. تو اس کے متعلق کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اس نے کھجوروں پہ قبضہ کر لیا تھا, اور تو نے کھجوروں کی من کر روایت سن کر ابو بکر کی محنت پہ پانی پھیر دیا. تو نے جب اس کھجوروں کی من گڑت کہانی کو سن کر ابو بکر کے ایمان پہ پانی پھیرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ابو بکر وہ تھا جس کی مکہ کے انجمن تاجران کا صدر تھا. مکہ کے ریل بازار کے اندر اس کی 13 دکانیں تھی. ساری دکانیں بیچ کر ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. تو ابو بکر کی قربانی کو نہیں دیکھتا, اس ابو بکر کو نہیں دیکھتا جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان اکٹھا کر دیا, گٹھڑی باندھ دی, پھر بھی دل کے اندر حضور کی محبت جوش کر رہی ہے, دیواروں پہ ہاتھ لگاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا دیواروں پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ کہا کہ حضور نے مال مانگا ہے, میں نے سارا سامان اکٹھا تو کر دیا ہے, میں چاہتا ہوں دیوار کے اندر کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے, میں وہ سوئی بھی حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں. اور تو اس ابو بکر کی قربانی کو نہیں دیکھتا جس محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے, جس محمد مصطفیٰ نے آل بیت کا تقدس بیان کیا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ ابو بکر وہ انسان ہے اپنے جسم کا کتا بھی اتار کر فروخت کر کے اس کے پیسے بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہے. کاٹ کا ایک کپڑا سوئی دھاگے کے ساتھ اس کو لپیٹ کر پہن کے آ جاتا ہے. کسی کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں, میرا کپڑا کدھر گیا, میرا مال کدھر گیا. آئے وہ ابو بکر جو انجمن تاجران کا صدر تھا, وہ ابو بکر جو ریل بازار کا انجمن تاجران کا صدر تھا, وہ ابو بکر جس کی 13 دکانیں تھی کپڑے کی, اتنا مالدار. تو اس کے مال کو نہیں دیکھتا, اسلام لانے کے بعد سب کچھ قربان کیا. آج ٹاٹ کا کپڑا پہن کر حضور کی محفل میں بیٹھا ہے. توجہ کر, روایت کے اندر آتا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار حضور کی محفل میں آیا. اب نوری لباس نہیں ہے, ٹاٹ کا کپڑا ہے. نوری لباس نہیں ہے, ٹاٹ کا کپڑا ہے.
نبوت نے پوچھا اے جبرائیل خیر کہے آج ٹاٹ کا کپڑا ہائے ہائے جبرائیل کیا کہتے ہیں علیہ السلام آپ کی یا رسول اللہ آپ مجھے نہ دیکھیے سبحان اللہ آپ مجھے نہ دیکھیے ابو بکر کو دیکھیے تو کہتا ہے غاصب ہو گیا تھا تو کہتا ہے جبر کرنے والا تھا تو کہتا ہے مسلح چھیننے والا تھا حدیث پڑھ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہ دیکھیے ابو بکر کو دیکھیے ابو بکر نے کاٹ کا کپڑا پہنا ہے اللہ نے یہ نقشہ ہم سب فرشتوں کو لائیو دکھایا ہے اللہ نے آج کے سارے فرشتوں کو یہ منظر لائیو جانتے ہو آج کل کہاں میں لائیو دکھایا ہے اور اللہ نے دکھا کر کیا کہا فرمایا او فرشتوں تم دیکھتے نہیں یہ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنا قیمتی لباس اتار کر میری رضا کی خاطر میرے نبی کے کہنے پہ بیچ دیا ہے ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے بمائے جبرائیل سارے فرشتے اپنا لباس اتارو ابو بکر کی سنت پہ عمل کرو وہ ٹاٹ کا کپڑا جبرائیل پہن گیا ہے دیکھتے نہیں ہو پھر کیا ہوا اے جبرائیل کو پیغام بھی ہے آج کی یا رسول اللہ پیغام بھی ہے فرمایا کیا پیغام ہے فرمایا عرش والے نے ابو بکر کو سلام بھیجا عرش والے نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اے ابو بکر بتا تو اس حال میں راضی ہے یارو زندگی کا پتہ کوئی نہیں ایک جملہ اور سنو جب یوں فرمایا اللہ فرمانے اے ابو بکر بتا تو اس حال میں راضی ہے میں نے قرآن کے اندر دیکھا سورۃ والضحیٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محمد ان قریب تیرا رب تجھے راضی کرے گا لیکن وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ کے اندر دیکھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ان قریب تیرا رب تجھے راضی کرے گا مفسرین سے پوچھ والضحیٰ کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ اس آیت سے مراد اس کا جواب کیا ہے اور میں اس آیت سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اس آیت سے مراد ابو بکر کی ذات ہے قرآن تو پڑھ قرآن تو دے میرے بھائیوں جب یوں کہا ابو بکر رو پڑے رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے سبحان اللہ اللہ نے میرا نام لیا میرے بھائیوں قیامت کا دن آئے گا بات ختم کر رہا ہوں قیامت کا دن آئے گا نفس و نفسی کا عالم ہوگا ہر نبی کی امت پریشان ہوگی کان مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا انبیاء بھی نفس و نفسی میں ہوں گے سارے نبیوں کی امتیں حضور کے پاس جائیں گی حضور 3 دن کی مقدار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد اے محمد سر پر اٹھا سل ٹوٹا مانگ دیا جاتا ہے تاکہ تجھے عطا کروں یا اللہ امت میرے پاس آئی ہے حساب کتاب شروع کیجئے اللہ پاک غصے میں ہوں گے فرمائیں گے اے میرا نبی بتاؤ میں اپنی آدم کی اولاد سے سب سے پہلے کس کا حساب شروع کروں ابتدا کہاں سے کروں حدیث پاک کے اندر آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے فرمائیں گے عرش والے میں اپنا اونٹی لے کے آیا سبحان اللہ میں اپنا شگرد لے کے آیا ہوں میں اپنا جانثار لے کے آیا ہوں سب سے پہلے ابتدا یہاں سے کر روایت کے اندر آتا ہے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے میں اس سے حساب شروع کروں جس نے دنیا میں میرے ساتھ حساب نہیں کیا تھا سبحان اللہ اللہ
پیارے آقا علیہ السلام والسلام کے پیارے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.